ایک مرتبہ ایک سیمینار ہم نے رکھا تھا کہ اسلامک بینکنگ کے اوپر، اسلامک بینکنگ کیسے چلتی کیا ہوتی ہے، اس کا نام دیا تھا، اسلامک تو نہیں لکھا تھا، وہاں لکھا تھا بلا سودی بینکاری، نان انٹرسٹ بیس بینکنگ کیسے چلتی ہے۔ تو ایک صاحب جو ہے نان انٹرسٹ بیس بینکنگ کا جو یہ ٹائٹل سن کر وہ ملنے آئے، جو کہ نان مسلم تھے اور ایک بڑی شخصیت ہے ہندوستان کے اندر جہاں تک معاملہ فائنانس اور اکنامی کا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جو پارلیمنٹ جب نہیں بنتی ہے تو وہاں جتنے لوگ نئے ایم پیز چن کے آتے ہیں ان کو پیسہ کیسا بنتا ہے، کیسا چھپتا ہے، اس کی ویلیوز کیسے ڈیفائن ہوتی ہے، وہ ایکسپلین کرتے ہیں جا کر، اور وہ اتفاق سے رہنے والے میرے ہی شہر کے ہیں، تو نان مسلم ہے۔ لیکن وہ آئے اور آ کر کہا کہ یہ سیمینار میں مجھے اٹینڈ کرنا ہے، مجھے یہ سننا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے ان سے بات چیت کی، آپ کو کیوں آنا ہے اس سیمینار میں؟ تو بولنے لگے میں نے 30 ایئرس ریسرچ کیا نان انٹرسٹ بیس بینکنگ پر، بلا سودی بینکاری پہ 30 سال کی ریسرچ تھی میری، 30 سال کی ریسرچ۔ پھر 30 سال کی ریسرچ کے بعد کسی نے کہا یار دنیا کے جو مذاہب ہوتے ہیں نا، ریلیجن ہوتے ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھو، کچھ شاید اس میں بھی کچھ ویلیوز ملے، کچھ چیزیں ملے۔ تو پھر میں نے یہودیت اسٹڈی کی تو مجھے تو ایسا لگا کہ یہ قوم تو شاید سود دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، دینا اور لینا، تو مجھے نہیں ملا۔ پھر میں نے عیسائیت کو اسٹڈی کیا تو عیسائیت میں ہوا یہ کہ کسی نے پوپ سے 17 سینچری میں ایک فتویٰ مانگا، ایک مسئلہ پوچھا کہ سود حرام ہے یا حلال، پوپ نے بہرحال اس میں کوئی جواب نہیں، خاموشی اختیار کی۔ کمنگ جنریشنز میں، اس کے بعد کی آنے والے دور میں، صدیوں میں، انہوں نے 2% کو حلال قرار دیا، پھر 4 کو حلال قرار دیا، پھر 10 کو حلال قرار دیا، پھر 20 کو دیا، اور اب انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی کہ بھائی کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو مجھے لگا یہاں بھی اس کا سلوشن مجھے نہیں ملے گا۔ پھر بالآخر میں نے سوچا اسلام بھی دیکھ لیتے ہیں، اب ایک آخری چلو دیکھ لیتے کیا اس میں کچھ ہے کیا۔ ان کے نزدیک اس مذہب میں کوئی ایسی خاصیت تھی نہیں، دیکھ لیتے نہیں، چلو۔ جب اسلام کا انہوں نے بلا سودی نظم دیکھا، جو انہوں نے پھر فتاوے پڑھے، جو قرآن کی آیتیں پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ میں یہی تو تلاش کر رہا تھا اتنے سالوں سے۔ اور پھر وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ 30 سال کی محنت میری پوری رائگاں ہو گئی، کاش کہ اگر میں کتاب و سنت تمہاری قرآن و حدیث پڑھ لیتا تو 30 ایئرس کی ریسرچ وہاں کر کے کچھ اور ریسرچ کرتا ہوتا اب تک۔ آلریڈی ایک نظام موجود ہے، لیکن افسوس مجھے لگا کسی مذہب میں نظام نہیں ہوگا، میں نے اس کو پڑھا نہیں۔ تو گویا وہ لوگ غیر مسلم، نان مسلم جس کو ہم کہیں گے، وہ اسلام کی طرف آ رہے چونکہ اس میں سلوشنز اور حل ہے۔ گویا ایسا ہے کہ ہم جا کے پتھر کی دیوار پہ پہلے سر مار کے سر پھوڑتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا راستہ پیچھے تک کھلا، ادھر دیوار توڑ رہے آپ۔ تو اسلام میں سلوشن ہے، پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں جو اسلام بتاتا ہے۔ اسلام کی باتیں مطلب سب سے آخری میں دیکھا جائیں گا، پہلے اپنی کوششیں پوری کر لو۔ تو یاد رکھیے، چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھے ہو، اس بات کو سمجھے کہ اگر دنیا کی ایک بہتر زندگی چاہیے تو اسلام میں وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے، وہ طریقہ ہے کہ اگر دنیا کی واقعے میں ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جو بہتر ہو۔ بہتر ہمیشہ مالداری نہیں ہوتی، بہتر ہمیشہ خود کا گھر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہتر کا معنی یہ نہیں کہ میرا رشتہ کسی ایسے خاندان میں جائے یا میں جڑ جاؤں جو بہت اعلیٰ ہے مانا جاتا ہے۔ بہتر کا ہمیشہ یہ معنی نہیں ہے کہ میں جو ہے دنیا کے اندر میرے پاس زیادتی ہو۔ بہتر دنیا کی زندگی یا دنیا کی اچھی زندگی کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہو اس چیز کا ہم دل کے سکون کے ساتھ فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ اللہ رب العزت نے مال کے انبار دے دیے لیکن انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا اپنی نفس کے لیے، چونکہ کھانے پینے میں روک ٹوک ہے، اتنا ہی کھا سکتا ہے، اتنے گرام کا، اتنے کیلوری سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ کیا کریں گا اتنی مال و دولت؟ سونا ہے تو بستر پہ بھی نہیں سو سکتا، گدے پہ اس کو نیچے سونا ہے اس لیے کہ اس کو پرابلم ہے پیٹھ کا۔ تو بہتر دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زیادتی میرے پاس ہو، بہتر دنیا کی زندگی یہ ہے کہ جتنا ہو اس کا میں فائدہ اٹھا سکوں۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہوئے جو کچھ نعمت ہے اس کا فائدہ اٹھاؤں، یہ ایک بہتر زندگی ہے۔ تو اس میں ایک غریب آدمی بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے، تو وہیں ایک مالدار انسان بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے، ایک مرد بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے، تو ایک عورت بھی بہتر زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ آ کر آپ گلف میں چاہیں کام کریں، یہاں بھی بہتر زندگی ہو سکتی ہے، اپنے وطن میں، اپنے خریے میں، اپنے گاؤں میں رہے، وہاں بھی ایک بہتر زندگی ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کو اس میں ڈالا جائے اور جو کچھ ہم اس کے اندر، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر مطمئن رہے، دل خوش رہے، اطمینان رہے، سکون رہے، اور مصیبت، پریشانیاں، آفتیں، تکلیفوں سے انسان دور رہے۔ اور اگر مصیبتیں، تکلیف، آفتیں، پریشانیاں ہو بھی تو اس میں بھی ایک سکون ہو، اطمینان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے ماننے والوں کو آزمایا۔ کچھ کو ایسے آزمایا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، کچھ کو ایسے آزمایا کہ ٹاٹ کے علاوہ پہننے کو کچھ نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں بھی اتنے خوش تھے جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو۔ تو اگر ویسی حالت بھی ہو تو دل کا سکون ہو، اطمینان ہو، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو استعمال کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ